اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 62 کی تلاوت کی گئی۔ سورت ہے سورہ النور، 24ویں سورت، 18واں پارہ۔ آئیے 62 کے معنی دیکھتے ہیں۔ آج ہم کریں گے 62 سے 64 تک کی تلاوت اور سورہ النور کو ختم کریں گے۔ سورہ النور میں کل 64 آیات ہیں۔ آئیے 62 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں جمع اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کام کے موقع پر تو نہیں جاتے وہ جب تک کہ نہ لے لیں اجازت رسول اللہ سے۔ یقیناً وہ لوگ جو مانگتے ہیں اجازت تم سے وہی لوگ ہیں جو رکھتے ہیں ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر جب تم لو اجازت اپنے کسی کام کے لیے تو دے دو اجازت جس کو چاہو ان میں سے، اور کرو دعائے مغفرت ان کے لیے اللہ سے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ ہے بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ غفور الرحیم، بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يستسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم۔ نہ سمجھ بیٹھو تم رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح جیسے بلاتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو جب رسول بلائے تو وہ ایسے نہیں ہے جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر، جیسے تم بلاتے ہو ایک دوسرے کو۔ یقیناً علم ہے خوب اللہ کو جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے ایک دوسرے کی، تو لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کے حکم کی، اس بات سے کہ کہیں نہ آ پڑے ان پر آزمائش یا آ نہ جائے ان پر عذاب علیم، یعنی دردناک سزا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ جب رسول بلائے تو پھر آنا ہے، اور اس طرح نہیں بلاتے آپس میں جیسے کوئی بلاتے ہیں۔ تو جب رسول بلاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے کہ کون جو ہے وہ بچنا چاہ رہا ہے، آڑ لے رہا ہے، خلاف ورزی کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ اس آزمائش پر پورا اتر رہا ہے۔ اور اگر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر خلاف ورزی کریں گے تو کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کیا آ پڑے، عذاب علیم، دردناک سزا نہ آ پڑے۔ تو خلاف ورزی نہ کرنا رسول کی اور اللہ کے پیغام کی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ خبردار رہو، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یقیناً جانتا ہے خوب اس رویے کو جس پر تم ہو، اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ اس اللہ کے حضور تو وہ بتا دے گا ان اعمال کو جو تم کیا کرتے رہے ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہے مکمل طور پر ہر چیز سے باخبر۔ تو آج ہم نے یہ سورہ النور کو ختم کیا، 24ویں سورت کو ختم کیا، 18ویں پارے میں ہی ہیں ابھی ہم، اور کل انشاءاللہ سورہ الفرقان کو شروع کریں گے جو کہ مکی سورت ہے اور اس میں 77 آیات ہیں۔ تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ آج ہم آیات کو دہرا لیتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ کیا تھی؟
سورہ کو دوہرا لیتے ہیں، سورہ کو دوہرا لیتے ہیں، سورتوں کو دوہرا لیتے ہیں۔ صورتیں کل کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 89، 89، ایک کم 90، اور مدنی صورتوں کی تعداد 25 یعنی 25 ہے۔ 89 اور 25 کو جمع کریں، 89 اور 25 کو جمع کریں تو بنیں گے 114، 114۔ ٹوٹل صورتوں کی تعداد 114۔ صورتیں دہراتے ہیں۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ البقرہ، تیسری صورت سورہ آل عمران، چوتھی صورت سورہ نساء، پانچویں صورت سورہ المائدہ، چھٹی صورت سورہ الانعام، ساتویں صورت سورہ الاعراف، آٹھویں صورت سورہ انفال، نویں صورت سورہ توبہ، 10ویں صورت سورہ یونس، 11ویں صورت سورہ ہود، 12ویں صورت سورہ یوسف، 13ویں صورت سورہ الرعد، 14ویں صورت سورہ ابراہیم، 15ویں صورت سورہ ہجر، 16ویں صورت سورہ النحل، 17ویں صورت سورہ بنی اسرائیل، 18ویں صورت سورہ الکہف، 19ویں صورت سورہ مریم، 20ویں صورت سورہ طٰہٰ، 21ویں صورت سورہ انبیاء، 22ویں صورت سورہ حج، 23ویں صورت سورہ المومنون، 24ویں صورت آج ہم نے ختم کی ہے اور اس کا نام ہے 24ویں صورت کا سورہ النور۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔